الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے انسیت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ کی بارگاہ میں محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر محب اور محبوب کے درمیان جو ناز اور نخرے کے انداز ہوتے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو انداز محبوبانہ میں وہ ناز بھی کر لیتا ہے اور نخرے بھی کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، بلکہ اس کی ایسی قبولیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اسے کہ اگر زبان سے قسم دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً پوری کر دیتا ہے۔ کل بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا اور آج پھر سماعت فرما لیجیے۔ فرما رہے ہیں کہ منقول ہے ایک بار بصرہ میں کہیں آگ لگ گئی تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آگ پر چلنے لگے۔ یہ ابو عبیدہ خواص نام ہے، آگ لگی ہے اور آگ پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آگ تو جلانا چاہیے، یہ ساری چیز جلا رہی، ان کو بھی جلانا چاہیے لیکن جل نہیں رہے۔ تو بصرہ کے امیر نے ان سے کہا دیکھیے کہیں آپ آگ میں جل نہ جائیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بے شک میں نے اپنے رب کو قسم دی ہے کہ وہ مجھے آگ سے نہ جلائے۔ وہی کہ جو اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور انسیت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری بھی فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے قسم کہ مجھے آگ میں نہ جلانا، تو آگ نہیں جلا رہی، دنیا کی آگ نہیں جلا رہی تو آخرت کی بھی آگ نہیں جلائے گی، اور آگ پر جل رہے ہیں۔ تو امیر کو کیا ہوا، اس نے فرماتے کہ اس پر امیر نے عرض کی پھر آپ آگ کو قسم دیں کہ وہ بجھ جائے۔ آپ اتنے اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انسیت اور محبوبیت کا مقام حاصل ہے کہ اللہ سے آپ نے قسم بھی آگ آپ کو نہیں جلا رہی، ہم دیکھ رہے ہیں نہیں جلا رہی، تو آپ آگ کو قسم دیں کہ وہ بجھ جائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگ کو قسم دی تو آگ فوراً بجھ گئی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لے تو صرف یہی نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ صرف کچھ چیزیں ادا کر رہا ہے، ایک رسم ادا کر رہا ہے، بلکہ حقیقت میں خدا کی بارگاہ سے کچھ مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور حکایت میں ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو حفص نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے، سامنے سے ایک دیہاتی آیا جس کے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ حضرت سیدنا ابو حفص نیشا پوری جا رہے ہیں اور سامنے ایک مجذوب آ گیا، جس کے ہوش و حواس سلامت نہ رہیں اور اللہ والا ہو تو مجذوب ہوتا ہے، اور اگر ہوش و حواس سلامت نہ ہو اور دل میں اللہ کا پیار نہ ہو بلکہ دماغ کا اسکرو فیل ہو گیا ہو اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو پاگل میں مجذوب میں یہی فرق ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا تمہیں کیا مصیبت پہنچی ہے؟ اس نے کہا میرا گدھا گم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گدھا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھہر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے تیری عزت اور جلال کی قسم میں اس وقت تک ایک قدم بھی نہ اٹھاؤں گا جب تک تو اس کا گدھا لوٹا نہ دے۔ اسی وقت اس کا گدھا ظاہر ہو گیا اور ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ چل پڑے۔ یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہم کیوں جاتے ہیں، اللہ والوں سے دعا کرانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ دعا تو ہم خود کر سکتے ہیں، خود ہی نماز میں پڑھ کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن قبول ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی بارگاہ میں انسیت اور محبوبیت کا مقام حاصل ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ حضور دعا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے نا ایک آدمی پریشان ہے، گدھا غائب ہو گیا ہے۔ اب اس زمانے میں اگر کسی کا گدھا غائب ہو جائے اور سفر میں ہو تو گویا موت ہو۔ بھائی اب یہاں سے یو پی جانا ہے، اگر ٹرین وغیرہ چھوڑیے گدھے کا زمانہ ہو، جانے کیسے جنگلات آئیں گے، جانے کیسے مصیبت، کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو جائے، موت ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قسم پیش کی اور عرض کیا مولا جب تک اس کا گدھا نہیں مل جائے گا میں قدم نہیں اٹھاؤں گا. اور ادھر دیکھیے ادھر قسم کا ادھر گدھا سامنے موجود. اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے دعا کرائیں حضور ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی, اگر دل میں لگ گئی بات تو فوراً پریشانی دور ہو جائے گی. اہل انس کی باطنی باتوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں اس طرح کے واقعات انس والوں کے ہوتے رہتے ہیں. انس سے مراد وہی جو اللہ کی بارگاہ میں محبت اور انسیت کا مقام حاصل کر چکے ہیں, دوسروں کو حق نہیں کہ ان سے مشابہت کریں. اب یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں ایک چیز ہے کہ حقیقت میں کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے, اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں کیفیت نہیں ہوتی ہے, وہ بنا لیتے ہیں ویسی کیفیت. تو اس سلسلے میں ایک اہم بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور ان کی ادا کو ادا کرنا ہے, چاہے وہ والی کیفیت ہم پر طاری ہو یا نہ ہو, اس کو شریعت کہتے ہیں اور اسی میں نجات ہے. اور ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ سے کچھ نازل ہوتا ہے تو بندے کے حالات بدل جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں جذب آ جانا یا وجد آ جانا, اپنے آپ میں نہ رہنا. یہ کیفیت اگر واقعی میں ہے تو شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے, اس پر کوئی شریعت اٹھا لی جاتی ہے. اور اگر حقیقت میں نہیں ہے مکاری کر رہا ہے تب اس کے لیے شریعت کی تلوار ہے, مار کھائے گا وہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے اور فرعونیوں سے بچنے کے لیے آپ دریائے نیل میں ڈنڈا مارے, وہ راستے بن کے 12 اور کشتی گزر رہی, تو سب لوگ 12 راستوں سے گزر رہے تھے, 12 قبیلے تھے, پار ہو گئے اور پھر فرعونی آئے, سب کے سب ڈوب گئے. تو ان ڈوبنے والوں میں جو جہنم میں جانے والے تھے ان میں ایک ایسا شخص تھا کہ پانی نے اس کو باہر پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا, وہ جانتے کون سا آدمی تھا, وہ آدمی مسخرہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں جبہ پہنتا, امامہ باندھتا اور ویسے ڈنڈا آپ لیے رہتے تھے, ڈنڈا لیتا, اور چونکہ آپ زبان میں بچپن میں جل گئی تھی آگ تو تھوڑی لکنت تھی, اسی انداز میں لوگوں کو تبلیغ کرتا اور کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. اور کہاں فرعون کے دربار میں, تو فرعون بھی ہنستا اور اس کے جتنے درباری مذاق اڑاتے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑانے کے طور پر کرتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو مجھے سب سے زیادہ ستاتا تھا, یہ کیسے بچ گیا؟ تو اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تم میرے محبوب ہو, تم میرے پیارے ہو, تمہاری صورت مجھے پیاری, تمہارا لباس مجھے پیارا, تمہارا جبہ مجھے پیارا, تمہارا انداز مجھے پیارا. تو جو ادا تمہاری تھی وہ مجھے پیاری تھی اور وہی ادا وہ اختیار کر رہا تھا, حالانکہ مذاق میں کر رہا تھا. تو اگرچہ اس نے مذاق اڑانے کے لیے استہزاء کے طور پر کیا, مگر میرے محبوب کی ادا کو ادا کیا, اس لیے میں نے دنیا میں سزا نہیں دیا اس کو, اب اس کی سزا آخرت میں. نہیں سمجھ میں آیا کچھ؟ اب اللہ کے نبی کی سنت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کرتا کیوں پہنتے ہیں, جبہ کیوں پہنتے ہیں, امامہ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے, بس اللہ کے نبی کی ادا ہے اس لیے ہم ادا کرتے ہیں, اس میں ہی ہمارے لیے نجات ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, دنیا چاہے پاگل سمجھے یا کچھ بھی سمجھے, ہم تو اپنے نبی کو جانتے باقی کچھ نہیں جانتے. لیکن اس ادا کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں کہیں تجلی نازل کرتا ہے. جیسے ایک صحابی آیا, کہا یا رسول اللہ میں رات بھر جنت الفردوس دیکھتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے جلوے نظارہ کرتا رہا. اب ظاہر سی بات ہے ہم یہاں تک دیکھیں گے تو اپنی حالت میں گے, اب پوری دنیا کھل جائے تو حالت نہیں بدلے گی. اب اس کیفیت میں بدلنے میں انسان کے جسم سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اسے حقیقت کہتے ہیں, اس پر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن جس کو ہے نہیں وہ بھی ویسے دیوانے بن کر کے جھومنے لگے اور کہ ہمیں وجد آ رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشابہت کریں, ان کی طرح کرنے کے لیے کسی کو حق نہیں, دوسروں کو حق نہیں کہ ان سے مشابہت کریں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اہل انس اپنے کلام اور خلوت کی مناجات میں ایسی باتیں کہہ گزرتے ہیں جو عوام کے نزدیک کفر ہو جائے. ایک مرتبہ
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر یہ باتیں عوام سن لیں تو ان کو کافر سمجھیں، جبکہ اہل انس ان باتوں کے ذریعے اپنے احوال میں ترقی پاتے ہیں اور یہ باتیں ان سے برداشت کی جاتی ہیں، یہی ان کے لائق ہے۔ اسی بات کی طرف ایک شعر یہاں کہا ہے کہ قوم تخالجہم زہو بسیدہم والعبد یحظو علی مقدار مولاہ تاہو برؤیتہ عما سواہ لہ یا حسن رؤیتہم فی عز ما تاہو۔ اس کا ترجمہ ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے مولا پر ناز و فخر کرتے ہیں اور بندے اپنے مولا کی قدر کے مطابق ناز کرتے ہیں، اسے دیکھ کر وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے، واہ ان کی قابل عزت رویت بھی کیا خوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن کا مقام بلند ہوتا ہے تو ان کی رتبے کے ساتھ ساتھ ان کی مکان کی چیزیں بھی اور ان کی بولی بھی الگ الگ ہوتی ہے، وہ ان کے لیے جائز ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے کہیں حرام، کہیں کفر، کہیں کچھ بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر حضرت بایزید بستامی جب سفر میں تھے، 52 سال سفر میں کیے، اس بیچ میں ایک مقام سے گزرے، وہاں کے لوگوں میں خبر ہو گئی کہ بایزید بستامی آ رہے، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ تھا اور دن کا وقت تھا، ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، اور وہ سفر میں تھے، مسافر پر رمضان کا روزہ معاف ہے، مطلب رخصت ہے، بعد میں رکھ لے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہاں پہنچے اور دیکھا، پوچھا کس کو آپ تعظیم کریں، کس کے لیے آپ کھڑے ہیں؟ کوئی پہچان تو تھا نہیں، کہا کہ ہم بایزید بستامی کے لیے یہاں استقبال میں کھڑے ہیں۔ تو کہا کہ بہت کمینہ آدمی ہے، بڑا نالائق آدمی ہے، بڑا مکار آدمی ہے، وہ سب مارنے کے لیے دوڑے ان کو، کہ اللہ کے ولی کو برا کہتے ہو۔ اس کے بعد کس نے کہا یہی تو ہے۔ اب جب کہے کہ یہی تو ہے تو انہوں نے تھیلی نکالا اور تھیلی سے روٹی نکالا، سب کے سامنے کھانے لگے، اور کھانا رمضان کے مہینے میں کھانا جائز ہے۔ اب بتائیے رمضان کے مہینے میں کھانا جائز ہے، کیا کہے گا؟ ہم کہیں نا کہ کافر ہو گیا، یہ جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیے۔ لیکن انہوں نے جو کہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں کھانا حلال ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، مسافر کے لیے، مسافر کے لیے حلال ہے۔ عام باتیں ہر ایک نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے اولیاء کرام سے اگر کوئی بات اس طرح کی کوئی دیکھ لے کہ واقعی میں اللہ کا ولی ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، ان سے ایسی نشانیاں پائیں گے، اور اس طرح کی بات اگر ظاہر ہو تو فوراً فتویٰ نہیں ٹھوکا جاتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ ظاہر میں کوئی اور، باطن میں کچھ اور معنی ہو۔ یہی معنی حضرت یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا، اور ہم میں جتنے بھی سننے والے ہیں، تمام سننے والوں کی دنیا اور آخرت کی تعریف، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم تمام سننے والوں کی تمام زمینی آسمانی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ عافیت کے ساتھ رکھ، اس دنیا سے اٹھا مولا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔